حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی کئی مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے حضرت علی شیر خدا کی طرف سے گواہی پیش ہوئی ہے، جو قاضی اسلام ہے اس نے گواہی قبول ہی نہیں کی، اور حضرت علی شیر خدا نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ سبحان اللہ کہو نا، میں سبحان اللہ۔ یہ قاضی شریح ہے، یہ قاضی القضاء تھے حضرت علی کے زمانے میں، خود حضرت علی شیر خدا قاضی القضاء ہوتے تھے صحابہ کے زمانے میں، قاضی القضاء چیف جسٹس۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں ایک بندہ آپ کا بڑا ساتھی تھا قریبی، اس پہ چوری کا الزام لگ گیا اور چوری ثابت ہو گئی۔ حضرت علی نے فوراً بلایا، اس کو ہاتھ کاٹ دیا۔ اب اس کو لوگ تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی علی نے تیرا اتنا بھی پاس نہیں کیا، معمولی سا تجھ سے کام ہوا ہے، اتنی لمبی تو نے غلامی کی علی کی، تو تیرا ہاتھ کاٹ دیا۔ تانے دیتے تھے، وہ برداشت کرتا تھا، وہ کہتا حضرت علی نے جو کیا صحیح ہے۔ لوگ پوچھتے کیا صحیح؟ اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے آخرت کی سزا سے بچایا ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، ابھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مر جاؤں گا، پھر زندگی جو ملے گی۔ علی نے یہی کام کیا، اچھا کیا۔ حضرت علی شیر خدا کو کسی نے آگے بتایا نا، جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، لوگ اس کو آپ کے نام کے تانے بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ پر بڑی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ آیا نا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس کا ہاتھ کاٹا تھا لاؤ کہاں رکھا ہے؟ لائے نا، حضرت علی شیر خدا نے اس کا ہاتھ وہاں پہ جوڑ کے نا اوپر سے کپڑا باندھا، کپڑا باندھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میں نے تو تیری حد قائم کر دی، اس کا حوصلہ یہ ہے اب بھی میرے دن گاتا ہے، تیرا کیا بگڑتا ہے؟ شریعت کی حد تو پوری ہو گئی، اب اس کا ہاتھ درست کر دو۔ ادھر حضرت علی نے دعا مانگی، ادھر رب نے اس کا ہاتھ ہی درست کر دیا۔ یہ حضرت علی شیر خدا کا فیصلہ ہے۔ خود حضرت علی جب عدالت میں پیش ہوئے، آپ کی خلافت اپنی تھی، امیر المومنین تھے، آپ نے کسی وقت میں حیات القلوب میں شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک زرہ تھی، میدان جنگ میں آگے لگاتے نا سینے پہ، جو مقابلے کے تلوار کے بار سے بچنے کے لیے، حضرت علی شیر خدا نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رکھی تھی رین، پھر آپ کے ذہن سے وہ میں ہو گئی، پتہ نہیں رکھی نہ رکھی۔ ایک دن آپ نے دیکھ لی، آپ کو یاد آ گیا کہ یہ زرہ تو میری ہے، آپ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے دے، اس نے کہا نہیں تیری نہیں ہے۔ اب حضرت علی امیر المومنین تھے، حکومت آپ کے قبضے میں تھی، افواج آپ کی تھی، عدالتیں آپ کی تھی، لیکن ان کے انصاف کا حال دیکھ، ان کے اسلام پر عمل پیرا ہونے کا حال دیکھ۔ حضرت علی شیر خدا چاہتے تو لے لیتے، آپ نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ ہماری دلا میں دلوائی جائے۔ قاضی شریح آپ کا مقرر کردہ، آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ ہی نے پالا اس کو، آپ ہی نے جوان کیا، آپ ہی نے پڑھایا اس کو۔ حضرت علی شیر خدا نے اس کے پاس یہ دعویٰ دائر کیا ہماری درہ دلواؤ۔ جب لے آئے اس نے بلایا اس کو، یہودی آیا، حضرت قاضی شریح نے کہا کہ یہ اس پہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ درہ حضرت علی کی، ان کو واپس لوٹا۔ اس نے کہا نہیں یہ میری ہے، ان کی نہیں۔ اب نظریہ اسلام کیا ہے؟ نظریہ اسلام یہ نہیں کہ جس پہ تہمت لگے وہ گواہ لائے، نظریہ اسلام یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ لائے۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو دعویٰ کرے دلیل دینا اس کے ذمے ہے وہ لائے، جو مدعا علیہ ہے اس کا انکار کافی ہے، زیادہ سے زیادہ اس سے قسم لی جائے گی، اس کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی شیر خدا مدعی ہے، وہ یہودی مدعا علیہ ہے، وہ قسم اٹھانے کو تیار ہے جی میری ہے۔ قاضی شریح نے حضرت مولا علی شیر خدا سے عرض کیا سرکار اب گواہ لانا آپ کی ذمہ داری ہے، لاؤ نا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میرے پاس ایک گواہ ہے۔ اس نے کہا لاؤ۔ کس کو لائے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ
حسین کے بڑے بھائی امام حسن مجتبی کو لائے، اور یہ حسن وہ ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ سرکار سر سجدے میں رکھتے، حضرت امام حسن دوڑتے آتے، چڑھ جاتے، سرکار دو جہاں علیہ السلام جب کبھی رکوع میں جاتے، امام حسن اونچی آواز چھلانگ لگا کے سرکار کی پشت پہ چڑھ جاتے، اور سرکار اس وقت نہ رکوع سے اٹھتے نہ سجدے سے اٹھتے جب تک کہ حسن خود نہ اتر جاتے. یہ امام حسن کے ساتھ پیار کا حال، اور سرکار ان کو کنڈے میں بٹھاتے. امام حسین کو بھی بہت بٹھایا، امام حسن کو بھی بٹھایا. بٹھاتے تو کہتے اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. اور دونوں شہزادوں کو بھی سرکار نے بغل میں لیا تھا. اسامہ بن زید کہتے ہیں آدھی رات کے وقت میں نے عرض کیا سرکار کمبل اوڑا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے دائیں بائیں کچھ چیز ہے، ذرا رات سے پردہ اٹھاؤ. کہتے سرکار نے فکشفہ، اپنا کمبل پیچھے پھینکا، دیکھتا کیا ہوں اذا الحسن والحسین علی بارکین، ایک زانو پہ امام حسن بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ امام حسین بیٹھے ہیں. ایسی حالت میں سرکار نے فرمایا ھذان ابنایا وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں. صاحب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ مجھے دونوں محبوب ہیں، تو بھی ان سے پیار کر، اور نہ صرف ان سے کر بلکہ جو ان دونوں سے سچا پیار کرے اس سے بھی پیار کر. کیا معلوم ہوا جنت کے جوانوں کے سرداروں سے جو سچی محبت کرے وہ رب کا محب بھی ہوتا ہے، رب کا محبوب بھی ہوتا ہے. حضرت علی شیر خدا نے امام حسن کو پیش کیا. قاضی شرح نے پوچھا جی کون ہو؟ آپ نے فرمایا حسن. اس نے کہا باپ کا نام؟ کہتے علی. کہتے وہی علی جو امیر المومنین ہے. بیٹے ہو؟ کہا میں بیٹا ہوں. کیا کرنے آئے ہو؟ گواہی دینے. آگے سے جو آپ قاضی مقرر کیا، جس کو آپ پڑھایا، جس کو آپ لگایا، جس کو اسلام سکھایا، اس نے کہا اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تشریف لے جاؤ. حضرت امام حسن نے کچھ نہیں کہا. حضرت علی شیر خدا پیچھے مسکرا رہے تھے. مسکرا کے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا. انہوں نے کہا سرکار وہ فضیلت ہے، یہ شریعت کا معیار ہے، نہیں چھوڑ سکتا. حضرت علی نے کوئی مداخلت نہیں فرمائی، خوش ہو گئے، سچا پڑھایا تھا. اس نے کہا کوئی اور گواہی ہو تو لاؤ. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ایک اور گواہی ہے. اس نے کہا لاؤ. کس کو لائے؟ حضرت علی کے خاص غلام حضرت کمبر گٹارے میں کھڑا کر دیا. کیا کرنے آئے ہو؟ گواہی دینے. کون ہو؟ کمبر. آزاد ہو؟ غلام ہو؟ نہیں کہتے غلام ہو. کس کے؟ علی کے. کہتے وہی علی جو امیر المومنین ہیں. کہتے ہاں وہی ہیں. تو کہا تجھے پتہ نہیں غلاموں کی گواہیاں مالک کے حق میں قبول نہیں ہوتی اسلام میں؟ تشریف لے جاؤ. حضرت علی شیر خدا خود امیر المومنین سن رہے، دیکھ رہے. آپ نے انہیں کہا کوئی اور ہے تو لاؤ، مگر نہ دعویٰ رد کرتے ہیں. حضرت علی شیر خدا بیٹھے فرمایا اب کوئی گواہ نہیں. یہ دو تھی پیش کر دی، قبول نہیں ہوئی، چلو چھوڑو ہم دعویٰ اٹھاتے ہیں. اس نے دعویٰ رد کرنے کا ارادہ کی، یہودی اٹھا. اس نے آگے حضرت علی کے قدموں کا تھاما. اس نے کہا امیر المومنین آپ ہو، یہ زرہ بھی تیری، یہ حکومت بھی تیری، یہ نظریہ بھی تیرا، پھر بھی سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے نظریے پہ ایسے قائم ہو. گواہی نہیں ہوئی شریعت پر پوری تو دعویٰ ہی چھوڑ رہے ہو. اب میرے دل کے اندر بھی اسلام کو داخل کرو، کلمہ پڑھو. یہ زرہ بھی تیری ہے، میں بھی تیرا غلام ہوں. صرف یہی دیکھنا چاہتا تھا مجھے. یہ مسلمانوں کی عدالتیں ہیں، جھوٹوں کی نہیں، سچوں کی عدالتیں. اور حوصلہ دیکھ کر حضرت علی شیر خدا کا بیٹے کی گواہی رد کی گئی، ناراض نہیں